على نبی اولی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ذوق شوق محبت اور الفت کے ساتھ آواز بلند ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مجھے پتا ہے وعلی آلک و اصحابک یا حبیب مجھے پتا ہے نا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد سيد رسوله النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك سيدي يا حبيب الله. واجب التعظیم قابل تکریم معزز عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مقدس کے تصدق بحمد اللہ تعالی رب کائنات کے بابرکت گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی گفتگو پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا، یار غار محمد مصطفیٰ، ہم سفر محمد مصطفیٰ، خلیفہ راشد اول مصطفیٰ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے شروع کر رہا ہوں. اور میں نے یہی وجہ ہے کہ 2 جمعات پچھلے صحابی رسول کے موضوع پر گفتگو کی تاکہ بنیاد بن جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قرآن و سنت میں کیا مقام ہے، اور پھر تاکہ اسی چیز کو آگے لے کر چلیں کہ ان سب صحابہ میں بعد از انبیاء مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم اہل السنہ والجماعہ جنہیں سنی کہا جاتا ہے، جو کہ صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا اور 1400 سال میں جمہور ائمہ اولیاء صوفیاء کا، شرق سے لے کر غرب تک، یعنی فلسطین سے لے کر جکارتہ تک
60 اسلامی ممالک میں جمہور ائمہ اور اہل اسلام کا جو مسلک اور عقیدہ ہے وہ یہ کہ بعد از انبیاء مقام سیدنا صدیق اکبر، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی۔ ہاں بعض کے ہاں یہ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے یا سیدنا جبرائیل امین کا مقام زیادہ ہے، تو اس میں جمہور ائمہ کا یہ مسلک اور عقیدہ ہے کہ سیدنا جبرائیل امین کا مقام زیادہ ہے بعد از انبیاء، کیونکہ آپ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کے صحابی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر تو تاجدار کائنات کے صحابی ہیں۔ تو جبرائیل امین کو اللہ کا پیغام لے کر 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کے پاس بھیجا جاتا رہا، اس لیے جبرائیل امین کا مقام جناب صدیق اکبر سے زیادہ۔ لیکن امت مصطفیٰ میں اور دیگر تمام امتوں میں جب موازنہ کیا جائے گا تو ساری امتوں میں امت مصطفیٰ فضیلت کی حامل ہے۔ یہ میں نے پچھلی گفتگو میں بات کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سب انبیاء میں رسول اعظام میں اللہ رب العزت نے مجھے اعلیٰ افضل اور اخیر مقام عطا کیا ہے، اسی طرح ساری امم میں سب امتوں میں بہترین امت مجھے عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما کہ خیر امت کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت، یعنی تم سے بڑھ کر کوئی اور بہتر امت نہیں۔ اور اس امت میں جب یہ امت ساری امتوں میں بہترین ہے تو اس میں بہتر تر ہستی بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خلافت پر سب صحابہ نے اتفاق کیا، اجماع کیا، ازواج مطہرات و اہل بیت اطہار نے بھی آپ کی حضور کے بعد بیعت کی اور آپ حضور کے بعد خلیفہ راشد اول قرار پا۔ سو ہم اہل سنہ والجماعہ کا یہ مسلک میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اہل سنہ میں بھی بعض لوگ تفضیلیت کے قائل ہیں، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کا مقام وہ جناب صدیق اکبر کو سے بڑھ کر پیش کرتے ہیں۔ سو اس حوالے سے بھی بات قابل توجہ ہے، انہیں تفضیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی اگر علی مرتضیٰ کا مقام جناب صدیق اکبر سے زیادہ مانتا ہے فضیلت کے اعتبار سے تو وہ سنیت سے خارج نہیں ہوتا، رہتا وہ بھی سنی ہے۔ لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے، جس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کا مقام ہی زیادہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک تقسیم میں بیان کیا۔ اگر دور حاضر میں ہم اس تقسیم کو مان لیں تو نہ صرف اہل السنہ والجماعہ کے درمیان یہ جو میں نے دو نظریات پیش کیے یہ ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے آگے جو عقیدہ اثنا عشری ہے، عقیدہ فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں، اہل تشیع ہیں اور اہل سنت ہیں، ان کے درمیان بھی سلوشن مل سکتا ہے۔ وہ کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امت میں کل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کا فیضان نبوت اور فیضان رسالت جب امت میں صحابہ اور اہل بیت اور ازواج میں اور امت میں تقسیم ہوا تو فرماتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔
خلافت کے اعتبار سے، نیابت کے اعتبار سے، چونکہ حضور نیابت و خلافت الہیہ کی کل ہیں، تو وہ جب حضور سے فیض آگے بڑھا اور تقسیم ہوا تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. تھوڑی سی علمی بات کر کے میں آگے چلوں گا. فرماتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں خلافت کی. ایک ہے خلافت سیاسی اور ظاہری، خلافت سیاسی اور ظاہری. ایک ہے خلافت روحانی اور باطنی. تیسری ہے خلافت دینی اور عمومی. کتنی خلافتیں ہوئی؟ 3. خلافت ظاہری اور سیاسی یا سیاسی اور ظاہری، خلافت روحانی اور باطنی، خلافت دینی اور عمومی. 3 حضور سے خلافتیں امت میں تقسیم ہوئی. فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد خلافت سیاسی اور ظاہری کے بلا فصل خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. خلافت سیاسی اور ظاہری کے بلا فصل خلیفہ، بغیر رکاوٹ، بغیر توقف، بغیر وقفے اور بغیر درمیان میں کسی قسم کی وقفے کے بلا فصل خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور بلا فصل کا میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ خاص مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کے لیے بلا فصل کا عقیدہ رکھتا ہے، تو لہذا میں بلا فصل کا ان کو سمجھانے کے لیے یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں. تو حضور کے بعد بلا فصل خلیفہ سیاسی اور ظاہری کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسری میں نے تقسیم کی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے میں نے نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ دوسری حضور سے خلافت جو امت کو نصیب ہوئی وہ ہے خلافت باطنی اور روحانی. اس کے بلا فصل خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ ہے. اور پہلی تقسیم جو کی انہوں نے جناب ابو بکر صدیق کے لیے، اس کے لیے وہ حدیث پاک لاتے ہیں. ایک حضرت سہل بن سعد سعدی سے مروی جس کو بخاری نے نقل کیا کہ حضور کی عدم موجودگی میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر جناب ابی بکر نے اس وقت نماز پڑھائی جب حضور علیہ السلام ایک قبیلے کے فیصلہ کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آئے تو صفوں کو پھیلانتے ہوئے پہلی صف میں آئے. صحابہ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور تالیاں بجا کر جناب ابو بکر جو مصلی رسول پر امامت کروا رہے تھے ان کو متوجہ کر رہے تھے. جناب ابی بکر کو جب پتہ نہ چلا صحابہ نے اور تالیاں بجائیں. جب وہ متوجہ ہو گئے تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے حضور کھڑے ہیں، وہ الٹے قدم پیچھے آ گئے. بخاری کی روایت ہے حالت نماز میں حضور ابو بکر کو کھڑا کرتے رہے اور ابو بکر پیچھے آنے پہ اصرار کرتے رہے. حضور نے جب دیکھا کہ میرا ابو بکر رکتا نہیں، حضور مصلی رسول پہ آ گئے، یعنی امامت شروع کروا دی، نماز پڑھا دی. حضور نے جب مکمل کر دی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا آئندہ اگر امام کو مطلع کرنا ہو یا ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تالی نہیں بجانی. تصفیق جو ہے اسے عربی میں تالی بجانے کو تصفیق کہتے ہیں. یہ عورتوں کے لیے، اگر عورتوں کی امامت کروا رہی ہو تو وہ پہلی صف میں عورتوں کی کھڑی ہوگی اور عورتوں کو جماعت کروائے گی. لہٰذا اسے اگر متوجہ کرنا ہے تو تالی بجائی جائے گی. مرد نے اگر اپنے امام کو متوجہ کرنا ہے تو اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہا تو. یہ حضور نے تعلیم دی. اس کے بعد حضور علیہ السلام جناب ابی بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو بکر میں نماز میں تمہیں مصلی پر روک رہا تھا، تم رک کیوں نہ رہے تھے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور کرنے کے بعد حضور کو جواب دیا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ اس کا رسول پیچھے کھڑا ہو اور وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہو. کیوں؟ حضور تو امام الانبیاء ہے نا، امام المرسلین ہے. لہذا حضور آ جائیں
تو کوئی دنیا کا امام مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہ مصلی رسول پر کھڑا رہے؟ یا رسول اللہ میں اس لیے پیچھے آ گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حالت نماز میں بھی حضور کا یہ ادب اور احترام ہے. کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے. پوچھیے ابو بکر سے یہ ٹوٹی تھی یا جڑ گئی تھی؟ ابو بکر نے سکھایا نماز کس طرح پڑھنی. اور دوسری حدیث، حضور علیہ السلام کے علالت کے ایام تھے. حضور نے جناب سید عائشہ صدیقہ کو حکم فرمایا تھا کہ میرے ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر میرے صحابہ کو نماز پڑھا کریں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ریاض الجنہ میں 17 نمازیں صحابہ کو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضور کی ظاہری زندگی میں علالت کے ایام میں پڑھائیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں. 17 نمازیں حضور نے، جناب ابی بکر نے حضور کے حکم پر صحابہ کو پڑھائیں. تو ان میں علی مرتضیٰ بھی حضور جناب ابی بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے نا. فاروق اعظم بھی پڑھتے رہے، عثمان غنی بھی پڑھتے رہے، دیگر انصار بھی پڑھتے رہے، مہاجرین بھی پڑھتے رہے. تو یہ 2 احادیث خاص طور پر قابل توجہ ہیں کہ جو خلافت سیاسی و ظاہری اور جناب ابی بکر کی بعد از رسول اللہ بلا فصل خلافت کے لیے واضح اور بین دلیل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. آگے جو دوسری شاہ صاحب نے تقسیم کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، میں ان سے اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. شاہ صاحب کی جو تقسیم ہے یہی تقسیم امام شامی نے، بہت بڑے حنفی امام ہیں، اپنی فتوی کی کتاب در مختار کے اندر بھی کی ہے. اور ادھر سے شاہ صاحب نے اس کو آگے لیا اور اس کی وضاحت کی ہے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں، اور دیگر اپنی اپنی انہوں نے کتابوں کے اندر اس کی وضاحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں جو خلافت روحانی اور باطنی ہے، خلافت روحانی اور باطنی ہے، اس کے بلا فصل خلیفہ حضور کے بعد جناب علی مرتضیٰ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں. سیاسی اور ظاہری کو جب آپ سمجھ گئے تو دوسری تقسیم کیا تھی؟ خلافت سیاسی اور خلافت باطنی اور روحانی. اس کے بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ. آپ فرماتے ہیں اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو واپس تشریف لا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کی حضور سے شکایت کی، جو یمن سے آئے تھے. کیا شکایت کی وہ ذرا قابل توجہ ہے. شکایت ان لوگوں نے آ کے حضور سے یہ کی کہ یا رسول اللہ ہم یمن سے آئے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ نے جو یمن سے مال غنیمت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، جو حصے کے برابر کے اعتبار سے سب کو آتا تھا وہ کر دیا ہے، کچھ اور بھی بچا تھا، ہم چاہتے ہیں کچھ اور بھی وہ دے دیتے. آقا علی مرتضیٰ نے بڑی ہم پر سختی کی ہے، وہ ہمیں اور نہیں دیتے. یہ شکایت کر دی. حضور کو یہ سن کر بڑا جلال آیا اور غصہ آیا کہ تم علی کے عدل و انصاف پر شک کرتے ہو اور علی مرتضیٰ کی تقسیم پر خوش نہیں ہو اور میرے علی کے حوالے سے مجھے شکایت لگاتے ہو. حضور کو یہ پسند نہ آئی. رستے میں غدیر کا مقام آیا. اب میں نے پورا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. جو طبقہ یہ کہتا ہے نا، یہ اعلان حضور نے کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت علی کی ظاہری خلافت کا بھی اعلان کر دیا تھا. ہر حدیث اور ہر آیت کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، اس کی ایک وجہ فرمان ہے جس کی بنا پر اس کو پرکھنا، جانچنا اور پڑتال کرنی چاہیے کہ وجہ کیا تھی، موقع کیا تھا. اگر ہر آیت کو اسی طرح اٹھا کر بندہ ہر جگہ لگاتا پھرے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر حدیث کو اٹھا کر لگاتا پھرے تو پھر تو بات تو مقصد کچھ نہیں بنے گی. کیا صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کے لیے فرمائی گئی ہے لہذا علی پہلے خلیفہ بنے؟ ہم صحابہ سے زیادہ عالم ہو گئے؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ محقق ہو گئے ہیں؟ ہم صحابہ سے زیادہ مفسر اور محدث ہو گئے ہیں کہ ہم زیادہ تشریحات کرتے پھریں؟ ہر آیت یا حدیث کی جو تشریح ہے اس کا جو موقع، محل اور وجہ نزول یا وجہ بیان جب تک نہیں جانچا اور پرکھا جائے گا اور جانا نہیں جائے گا
تب تک حکم صادر نہیں ہو سکتا. لہذا جب شکایت لگی تو حضور غدیر کے مقام پر رک گئے، صحابہ کو جمع کیا اور علی مرتضیٰ کو بلایا، اور حضور نے جناب علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا لوگوں سنو، یہ شکایت مجھے علی کے بارے میں لگائی گئی ہے، لہذا آئندہ سے قطعاً کوئی بندہ میرے علی سے ناراض نہ ہو اور میرے علی کی شکایت مجھ سے نہ لگائے اور علی سے بغض نہ رکھے. کیوں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کیوں؟ جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اسی کا مولا ہے. یہ وہ موقع تھا، یہ وہ پس منظر تھا جس کو آج کھینچ کے نہ جانے کتنا لمبا کر دیا گیا ہے، امت کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا اور صحابہ سے بغض، اناد اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے حسد اور لڑائیاں صحابہ کی بیان کر دی گئی ہیں جن کا سرے سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں ہے اور وجود ہی نہیں. تو اس حدیث کی روشنی میں اگر سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت باطنی روحانی اور ولایت جو روحانیت کی ولایت ہے اس کو اگر بیان کیا جائے تو حق ہے. اس اعتبار سے علی مرتضیٰ خلافت روحانی اور باطنی کے بلا فضل خلیفہ ہیں، لیکن سیاسی اور ظاہری خلافت بلا فضل کن کے پاس ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری قسم کی تیسری جو قسم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمائی وہ یہ ہے کہ خلافت دینی اور عمومی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے خلیفہ حضور علیہ السلام کے سب صحابہ ہیں، وہ خلافت حضور کی سب صحابہ کے پاس ہے، سب اہل بیت کے پاس ہے، سب ازواج کے پاس ہے. جس نے حضور کا چہرہ دیکھا اور بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ بدو تک جو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے آپ کا حکم کیا ہے. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں حکم یہ دوں کہ کلمہ پڑھو، دن میں 5 وقت نمازیں ہیں، سال میں ایک مرتبہ کے ایک مہینے کے روزے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج ہے، اور سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے. یہ 5 رکن اسلام کے، ان کو مان لو. اور حضور نے فرمایا فاستقم، اس پر جم جاؤ. وہ بندہ اٹھ کے حضور سے جانے لگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو عرض کے یا رسول اللہ میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور جا کے اسی طرح اپنے اہل علاقہ کو بتاؤں گا. کیونکہ اس نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جا کے میں اپنے لوگوں کو بتاؤں، اور اگر زندگی میں نہ بھی دوبارہ آپ سے مل سکوں تو ہمارے لیے اور میرے لیے اور سب لوگ جو میرے ساتھ پیچھے قبائل والے ہیں سب کے لیے کافی ہو اور دین و دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہو. تو عرض کیا اس نے یا رسول اللہ میں اس میں کبھی کمی نہیں کروں گا نہ اضافہ کروں گا. حضور نے فرمایا جو اس نے کہا ہے اسی پر اگر جمع رہا تو دین و دنیا کی فلاح اور فوز اور کامیابی اس کا مقدر ہوگا. تو وہ شخص بھی جو ایک مرتبہ حضور سے آ کے ملا ہے اور رشد و ہدایت اور تعلیم و ارشاد لے کر گیا ہے، وہ بھی حضور کا خلیفہ دینی اور عمومی ہے. تو اگر ان 3 جو میں نے خلافت کی تقسیمیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس کو امام شامی نے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا میں نے حوالہ اس لیے کوٹ کیا کہ جو لوگ سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت روحانی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ریفرنس ہو جائے، اور امام شامی کا میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ جو جناب صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی دلیل بن جائے. اور آئیے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں جس کو شاہ اسماعیل دہلوی بیان کرتے ہیں. شاہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں جو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان 2 آیتوں کو لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد شاہ اسماعیل محدث دہلوی جو کہ انہی کی اولاد میں سے ہیں اور اہل حدیث مکتبہ اور سلفی مکتبہ فکر کے اس وقت بہت بڑے اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں،
जिन्होंने किताब तौहीद का चरबा करके तक़वियतुल ईमान लिखी और अहल सुन्नत वल जमात को दो धड़ों में आगे फिर तकसीम करने की कोशिश की, और बर्रे सगीर के अंदर मकतबाए अहले हदीस की बुनियाद के लिए बानी का दर्जा रखते हैं। वो लिखते हैं कि अगर कोई शख्स सैयदना अली मुर्तजा की खिलाफत रूहानी और बातनी को मानता है और इसी बिना पर सैयदना अली मुर्तजा से मोहब्बत करता है और मोहब्बत की वजह से वो जनाब सिद्दीक अकबर पर उनको फजीलत देता है, मोहब्बत की वजह से, ये नुक्ता काबिल तवज्जो है, उस बिना पर नहीं जो उम्मत में एक डिसाइडेड हुक्म आता है उसको लेकर नहीं, सिर्फ मोहब्बत की बिना पर। चूंकि मोहब्बत आप फरमाते हैं कि इसका ताल्लुक बंदे के दिल के साथ, कल्ब के साथ है, लिहाजा दिल पर और कल्ब पर शरीयत का फतवा नहीं चला करता और इस पर किसी का हुक्म नहीं चला करता और इस पर किसी का जोर नहीं है, लिहाजा कल्बी मिलान जनाब अली मुर्तजा के साथ किसी का है तो, लेकिन अकीदा वो जनाब अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत का रखता है, लिहाजा उसको भी अहले सुन्ना वल जमात से कभी खारिज नहीं किया जा सकता। अब ये अजीज़ान मोहतरम, मैंने 3 अक़साम बयान करके अहले सुन्नत का अकीदा खिलाफत अबी बकर के हवाले से और उम्मत में रूहानियत के हवाले से खिलाफत अली मुर्तजा का अकीदा और अमूमी और दीनी खिलाफतों के हवाले से सब सहाबा की निस्बत उम्मत का अकीदा आपके सामने पेश कर दिया है। ये अकीदा अगर रखा जाए और उम्मत में इसी पर जोर दिया जाए तो जितने भी तबकात और जितनी भी फिरकावारियत और जितने भी ये धड़े बंदियां आए रोज और लड़ाई झगड़े और मुनाफरतें मुनाफकतें और अदावतें जन्म ले रही हैं, इसके लिए एक मुकम्मल हल पेश किया जा सकता है। और ये आज का नहीं है, आज से 150-200 साल पहले भी पेश किया गया, आज से 500-600 साल पहले भी पेश किया गया और सहाबा के दरमियान तो डिसाइडेड था ही। यही वजह है कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपको नामजद सैयदना उमर फारूक ने किया और सबसे पहले हाथ बढ़ाकर आपके दस्ते मुबारक पर बैत की और जनाब अली मुर्तजा ने भी आपके दस्ते मुबारक पर बैत की, अंसार सहाबा ने भी बैत की और मुहाजिरीन सहाबा ने भी बैत की। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब ये नजरिया पैदा हुआ कि अंसार ने कहा खलीफा हम में से होगा, लेकिन हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस बयान की कि नबी अकरम ने फरमाया अल आइम्मतु मिन कुरैश, खलीफा और इमाम कुरैश में से होगा। तो जनाब उमर फारूक ने सबसे पहले नामजद और नॉमिनेट जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को कर दिया और करने के बाद आपके दस्ते मुबारक पर बैत की। आपकी बैत के बाद किसी ने इनकार भी नहीं किया और फिल फौर अंसार सहाबा ने और मुहाजिरीन सहाबा ने बिल इत्तेफाक जनाब अबी बकर के हाथ पर बैठ कर और जनाब अली मुर्तजा को काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस बनाया गया। जनाब अबी बकर के दौर में भी, सैयदना फारूक आजम के दौर में भी, सैयदना उस्मान गनी के दौर में कोई ऐसा उम्मत का फैसला न था जो कि सरबराही अली मुर्तजा से खाली थे। हर एक फैसला जनाब अली मुर्तजा की मुशावरत और हुक्म के मुताबिक होता था। यही वजह है कि खलीफा वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जामे कुरान मजीद का मसला हो, खलीफा वक्त जनाब फारूक आजम की बारगाह में एक अगर औरत को लाया जाता है जिसने जना किया है, आप हुक्म देते हैं ये औरत शादीशुदा है, लिहाजा इसको संसार किया जाए, जमीन में गाड़ कर इसको पत्थर और कंकरियां मारे जाएं ताकि ये मर जाए। सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं कि उमर ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आप एक को सजा नहीं दे रहे, एक को सजा दे रहे हैं, यानी एक पर हद लगा रहे हैं और एक को कत्ल करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। सैयदना फारूक आजम पूछते हैं अली कैसे? आपने फरमाया कि आप सजा तो दे रहे हैं उस औरत को जो शादीशुदा है, जिसने जना किया है,
اس کو تو سنجار کر رہے ہیں، اسے تو رجم کیا جائے گا، اس پر تو پتھر پڑیں گے، کنکریاں پڑیں گی، لیکن جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو تو آپ قتل کر رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ قیامت کے دن آپ سے اس قتل کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے نشست مبارک سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آ کر علی مرتضیٰ کا ماتھا چوما اور ہاتھ چوما اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہے احکامات میں اور عدالتی نظام میں اور فیصلہ کن مرحلے تک پہنچنے میں بصیرت اور علمی تفقہ فی الدین جو علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی اگر جامع قرآن آپ نے روایت حفص میں اگر قرآن مجید کو جمع کیا تو تب بھی علی مرتضیٰ اس کے ہیڈ تھے۔ تو کوئی بھی امت کا معاملہ ہو، کسی قسم کے مسئلے ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ کی مشاورت کے بغیر نہیں حل۔ تو عزیزان محترم، خلافت ابی بکر صدیق جو کہ خلافت سیاسی و ظاہری ہے، خلافت علی مرتضیٰ جو کہ باطنی اور روحانی ہے، اور ایک مقام پر آ کر جب آپ چوتھے خلیفہ راشد بنتے ہیں تو سیاسی و ظاہری بھی آپ کے پاس ہے، خلافت باطنی و روحانی بھی آپ کے پاس ہے۔ باطنی و روحانی کے تاجدار تو آپ اس حدیث کے تحت پہلے ہی بن چکے تھے، لہذا سیاسی و ظاہری کے تاجدار آپ چوتھے نمبر پر بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابی بکر صدیق کا جب زمانہ خلافت ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے منافق، آ کے کہتا ہے علی آپ داماد رسول ہیں، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، حضور کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ ہی کا گھر ہے جس کو سب سے پہلے تبلیغ کا رشد و ہدایت کا مرکز بنایا گیا ہے، آپ ہی کے والد ہیں جنہوں نے حضور کی سب سے زیادہ معاونت دعوی اسلام اور دعوت اسلام کے موقع پر کی ہے، آپ ہی وہ ہیں کہ جن کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے وحی کے ذریعے ہوا ہے، آپ ہی وہ ہیں جن کو حضور نے باب مدینۃ العلم فرمایا ہے، آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے حضور کی احادیث فضائل میں سب سے زیادہ ہیں، آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فضائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ آیات ربانی نازل فرمائی ہیں، آپ ہی وہ ہیں کہ جن سے آ کر جبریل بھی ہم کلام ہوتا ہے، آپ ہی وہ ہیں جن کے دروازے پر سائل بن کر جبرائیل امین آتا ہے، اور آپ ہی وہ ہیں جن کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے رب کائنات نے عرش پر پہلے پڑھایا ہے اور محمد مصطفیٰ نے فرش پہ بعد میں پڑھایا ہے۔ آپ کے فضائل اتنے ہیں، لہذا آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب آپ کے وہ فضائل سارے اس منافق نے گنوا دیے تو آپ نے فرمایا اے بدبخت، میں عمارت کی وہ اینٹ ہوں جس کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ جو جواب حضور نے دیا تھا اپنی نبوت کی نسبت، خلافت کی نسبت، علی مرتضیٰ نے وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا درخت کا میں وہ پھل ہوں جو ابھی پکا نہیں ہے، میں عمارت کی وہ اینٹ ہوں جو سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے، اور میں تاجدار کائنات کے دین کا وہ پلر ہوں، وہ ستون ہوں جس کو سب سے آخر میں لگایا جاتا ہے اور جس پر عمارت جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ اے بدبخت، تو آ کے مجھے بھڑکانا چاہتا ہے؟ یاد رکھ، خلافت ابو بکر ہو، خلافت عمر ہو، خلافت عثمان غنی ہو، یہ سب جتنی بھی خلافتیں ہیں یہ سب حضور نے صحابہ کے سپرد کر رکھی ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا تھا مسیلمہ کذاب کو بھی کہ تو اگر کہتا ہے کہ اپنے بعد مجھے خلافت کا پروانہ دے دیں، وصیت نامہ لکھ دیں، تو حضور نے فرمایا تھا یہ کام میں نے اپنی امت پر چھوڑ دیا ہے، میری امت میرے بعد باہمی مشاورت سے جس کو چاہے گی خلیفہ نامزد کرے گی، لہٰذا یہ میں نے کام امت پر چھوڑ دیا ہے۔ جب حضور نے چھوڑا ہے تو میں علی کون ہوتا ہوں خود دعوی خلافت کرتا ہوں۔ صحابہ جس کو باہمی مشاورت سے چاہیں گے منتخب فرمائیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ عقیدہ خلافت کی نسبت میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور فضائل کی نسبت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت رکھا۔ لہٰذا یہ اگر عقیدہ مضبوط کیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں،
امت کو اتفاق کو اتحاد کی طرف گامزن ہونے کا موقع ملتا ہے، دلوں سے نفرتیں، کدورتیں، منافرتیں، منافقتیں دور ہوتی ہیں. صحابہ اور اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کو جب تک لے کر اکٹھے نہ چلا جائے دین کبھی سمجھ نہیں آتا، اور اگر سمجھنا ہے تو ان کی تعظیم، تکریم، محبت، مودت اور ان ازواج مطہرات کے ساتھ نسبت اور ان کے قدموں سے وابستگی قائم کر کے ہی دین کی کلیت سمجھ آتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج کی گفتگو کے لیے بہت ساری احادیث اور آیات کریمہ منتخب کی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکا سوائے ایک ہی لفظ جو پہلا خلافت کا تھا، اسی پر بات ہو سکی. انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک کو کریں گے. ہر جمعۃ المبارک کو بعد از نماز مغرب ہماری مسجد میں